وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 18۔ آج کا موضوع، کیا ہم نیکی کی تصدیق کرنے والی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کرتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 18۔ ان المصدقین، بے شک صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ اور خیرات دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دینے والے، یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کا اجر کئی گنا بڑھا دے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا ثواب ہوگا، بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی طرح تھا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ دیکھیں، عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ دیکھیں، عقل، دانائی، یہ دونوں بڑی اچھی چیزیں ہیں اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانائی بھی عطا کی ہے، عقل بھی عطا کی ہے، یعنی آپ عقل کو استعمال کر کے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ یہ مضمون میں تھوڑا سا غیر روایتی بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سورہ الحدید ہے، اس میں غیر مخلص مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ابھار رہا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لو، اپنی مال و جان کو اللہ کا سمجھو، اپنا نہ سمجھو، اور اس کو اللہ کی مرضی سے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ خلاصہ ہے۔ اور گزشتہ جو سبق تھا اس میں بھی یہی مضمون تھا کہ انسان مردہ ہے اور انسان اندھیرے میں ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں میں نے آپ کو عرض کی تھیں، اور اب اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ اب زندگی، روشنی کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یہ روشنی کے بنیادی جو مآخذ ہیں وہ یہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور کی ہدایات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں سامعین کرام۔ ہمیں تو
نہ انقلاب کی کوئی پرواہ ہے اور نہ زندہ ہونے کی کوئی تمنا ہے، نہ کسی اندھیرے میں ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان چیزوں کے طالب نہیں ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور آپ خود دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد کافی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ لیکن ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا سامعین کرام، کہ اگر ہم یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو آپ غور سے سنیں۔ ایک آدمی ایک ایسے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی اپنے گھر میں اکیلا ہے، یا اس کے گھر والے بھی ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، جو بھی ہیں، اور وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، لکڑی کا گھر ہے۔ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ لکڑی، اور لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، چلیں تو لکڑی کا گھر ہے، وہاں آگ لگ گئی، کسی آگ لگ گئی ہے، زبردست آگ ہے، لیکن یہ ان سے دور ہے اور یہ لوگ سو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو زندگی کی مثال دے رہا ہوں۔ آگ ہے، آگ لگ گئی ہے، گھر میں ہیں، آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہیں اور آپ سو رہے ہیں۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر آپ جاگے نہیں تو آپ جو ہے جل کر خاکستر ہو جائیں گے، تو آپ کو جاگنا ہوگا۔ پھر آپ کو ایک جاگنے والا بھی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ جاگو 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 بھیا جاگو۔ وہ آپ اتنی گہری نیند ہے، یا آپ مثال کے طور پہ اس نیند سے گہری نیند ہے۔ عام طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گہری نیند ہے تو انسان تھوڑا سا جاگ جاتا ہے پھر سو جاتا ہے، لیکن وہ کھٹکھٹانے والا جو ہے وہ تو پھر وہ کہہ بھی رہا ہے کہ بھیا آگ لگ گئی ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے، یہ شخص اس شخص کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو اسے جگا رہا ہے یہ کہتا ہے میں نے تو آگ نہیں دیکھ رہا، آگ تو نہیں ہے، کہاں ہے آگ؟ جاؤ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ زبان سے نہیں، بس اس کو کہتا ہے جاؤ ہم جاگ جائیں گے، یا بس چھوڑو ہمیں، چھوڑ دو ہمیں، اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تقریباً یہ مثال ہے سامعین کرام، سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی آیا ہے انسان، ایک بات جو ہے کان کھول کے سن لیں، ہم جو بھی ہیں ایک لکڑی کے گھر میں ہیں، اور ایسے گھر میں ہے جس کو جہاں نفس اور شیطان کی آگ جو ہے انہوں نے آگ بھڑکائی بھی ہے۔ اگر آپ نے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا، کسی خبر دینے والے کی بات پر یقین نہیں کیا، اور نیند سے، خواب غفلت سے نہ جاگے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم سب خواب غفلت میں ہیں، خواب غفلت، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، یہ میں نے آپ کو کہا، ہم اندھیرے میں ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب اللہ کی طرف سے اطلاع آتی ہے اور ہدایات بھی آتی ہیں اس آگ سے بچنے کے لیے۔ دیکھیں نفس اور شیطان کی لگائی ہوئی آگ میں ہم اس وقت بھی جل رہے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ، نفس اور شیطان کی لگائی ہوئی آگ میں ہم اس وقت جل رہے ہیں، لیکن یہ ایک آگ ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا ہے۔ جس طرح اور انتظامات ہماری مادی ضروریات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظامات کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے، وہ وحی کی بارش ہے۔ اگر آپ آپ اس کو قبول کر لیں گے اس بارش کو، تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگر آپ مان لیں گے تو آپ کی نہ صرف یہ کہ وہ لگی ہوئی آگ کو بھی وہ وہی بجھا دے گی، سبحان اللہ، اور پھر جو ہے آپ زندہ لوگوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ آپ مردہ ہیں، آپ زندہ لوگوں میں سے پھر شمار ہوں گے۔ آپ کا دل جو ہے وہ عشق الہی سے منور ہو جائے گا، اور وہ ایک نور پیدا ہو جائے گا آپ کا۔ یہ میں مختصر طور پہ بات بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن کے مضامین کو نہ تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
نہ اپنے لیے جانتے ہیں، نہ اس میں تدبر کرتے ہیں۔ یہ عادت جو ہے، جو بھی مجھے سن رہا ہے اس کو یہ ترک کر دینی چاہیے۔ قرآن کو اپنے لیے سمجھے۔ قرآن ہدایت ہے، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ پھر جو مخبر صادق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، مخبر صادق، اس کی بات پر یقین کر لیں۔ اللہ کی باتوں پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے، اور یہ بالکل بے یقینی جو ہے یہ بالکل چھائی ہوئی ہے سامنے کا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ لیکن ہمیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، نحن نرزقکم، تمہیں رزق میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسباب کا پڑتا تو ہے، لیکن دینے والی ذات تو اللہ ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے سامنے کرام۔ تو دینے والا میں ہوں، میں تمہیں دوں گا۔ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں۔ یعنی جو رویہ ہم نے اپنا رکھا ہے زندگی گزارنے کا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی تم نے اگر کچھ حرام کیا یا حرام ذرائع استعمال کیے تو تمہیں دولت شاید زیادہ مل جائے، تمہارے نصیب سے زیادہ مل جائے، وگرنہ اللہ تعالیٰ حلال میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ بھئی حلال میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پہ کروڑوں روپے ہیں اور کچھ عرصے پہلے نہیں تھے اس کے پاس، تو ہم آپس میں گفتگو جب کرتے ہیں کہ بھئی اس نے ضرور حرام کچھ کام کیا ہوگا، جو بھی ہے، تو ہم اللہ کی بات پہ بھی یقین نہیں کرتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر رسول کی بات پہ بھی یقین نہیں کرتے، اور ایک بنیادی جو ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول کی دعوت کو نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رسول پہ نازل کیا ہے، قرآن کی وضاحت اور اس کی دعوت تو اللہ کے رسول ہمیں دے رہے ہیں نا، تو ان کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم رسول کی دعوت نہ تو جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اسے اگر سمجھ بھی لیں تو اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور یہ سورہ حدید جو ہے یہ خاص طور پہ غیر مخلص مسلمانوں کے لیے ہے، جو اپنے دین کے بارے میں نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، جان جائیں تو اس کو منزل بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی دعوت جو کہ اللہ کی طرف ہے تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک مطلب بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال سورہ الحدید کے مضامین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے اس سے پہلے بھی کہ بھئی، اور ابھی آگے بھی مضمون آ رہا ہے، دنیا کی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ یعنی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ زندگی کی حقیقت ہمیں بیان فرما رہے۔ دیکھیں زندگی کی حقیقت جو ہے وہ تو آ جائے گی اگلی آیت میں نا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ تمام زندگی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ایک بات جو ہے یہ ہے، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ قرآن جو یعنی جو آئیڈیل زندگی ہمیں پیش کرتا ہے اس کو تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ جنت تو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم تقوی، لباس تقوی کو پسند ہی نہیں کرتے، ہم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے یعنی لوگ جو بظاہر علم کا دعویٰ کرتے ہیں یا بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی لباس تقوی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ لباس التقوی ذالک خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس تقوی کو اختیار کر لو، یہ بہتر لباس ہے۔ اب جنت جو ہے وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ ہم تقوی کی روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں،
اور جنت جانے کے لیے بیتاب تو نہیں ہے. میں آپ سے مطلب کیوں جھوٹ کہوں کہ ہم جنت جانے کے لیے بیتاب ہیں. نو، ہمیں یقین ہی نہیں ہے نہ جنت پہ، نہ دوزخ پہ، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ. بس دنیا ظاہر ظاہر ظاہر. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ نے یعنی اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے. تو ان المصدقین، اب آج کی جو آیت ہے خاص طور پہ، یعنی اگر آپ اس صورت کے تناظر میں جو کہ مضامین بیان ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں آپ یہ بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں آج کی آیت کو. ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا، اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دو گروہوں کا تذکرہ کر رہا ہے. مومنین یعنی مخلصین کی میں دو درجات ہیں، ایک مصدق اور ایک جو ہے اللہ کو قرض دینے والے. مصدقین کا ترجمہ بھی ہم نے کیا ہے خیرات، یعنی صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور عورتیں. لیکن یہ دونوں میں تھوڑا سا کیٹیگری کا فرق ہے. ایک اعلیٰ درجہ ہے مصدق کا، اور جو دوسرا درجہ ہے تو وہ اس سے ذرا کم ہے. دیکھیں، مصدق کا مطلب یعنی اس سے صدق سے یہ جملہ نکلا ہے، سچا، سچائی. اور مصدق جو ہے وہ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے. سچائی کی سچا شخص جو سچائی کی تصدیق کرے. صدیق، صدیق تو سچا کو کہتے ہیں. اور یہ یعنی یہاں مصدق جو ہے وہ سچائی کی روش اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں. اب سچائی کیا ہے کہ مال اور جان جو ہے، یعنی تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سچائی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بامقصد پیدا کیا ہے. سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو کامیابی کا راز ہے اس میں رکھ دیا ہے کہ ہم اپنے مال و جان کو اپنا نہ سمجھے بلکہ اللہ کا سمجھے. اور سچ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مال و جان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، اللہ کی حکم کے مطابق استعمال کریں. یعنی تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہ آیت کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھا نا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. ہاں بتائیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو، محنت کرو. مال و جان یعنی کیا مطلب؟ مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپا دو. اور اگر بالکل میں اختصار سے ایک جملہ آپ کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہوں کہ زندگی جب آپ کو مل جاتی ہے اس کو آپ اللہ کی امانت سمجھیں. ہے بھی امانت، سب کچھ امانت ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. ہم اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ نے بھجوایا ہے، واپس بھی اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، واپس بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اب دانائی اور سمجھ کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا حکمت ہے جس کے لیے ہمیں بھجوایا گیا ہے. اور اس کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ وہ ہمارا وجود دنیا میں یا زندگی، ہمارا انسان بننا یا روح کو جسم دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی شدید ہم سے جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو چاہت ہے ہم سے، وہ اس کی چاہت کے یعنی جو اظہار ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ عالم ارواح سے اٹھا کے ہمیں اس نے یہ عالم یہ دنیا جو ہے پیدا کی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ضروریات زندگی پیدا کر کے ہمیں ایک انسانی جسم عطا کر کے، یعنی مادی جسم عطا کر کے اس میں ڈال کے کچھ دیر کے لیے ہمیں بھجوایا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے
جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ کے پاس جانے کی تیاری کریں۔ اور میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اس کے دیدار اور ملاقات اور اس کے قرب کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یہ بات بالکل آپ نے اپنے ذہن سے نہیں بھلائیں کہ میں تو اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے بھجوایا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لیکن جانا اگر آپ نے ہے تو تیاری کر کے جانا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں تیاری کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو میں اجر بہت عزت والا اجر دوں گا۔ وہ ایک تو مصدق، جو تصدیق کرنے والے ہیں نیکی کی، اور جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاتے ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے ان المصدقین والمصدقات۔ دیکھیں، پھر عورتیں اپنے آپ کو، یعنی عورتیں خوش ہو جائیں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مرد کے تابع رکھا ہے، لیکن خیر اکثر عورتیں تو تابع رہنا بھی نہیں چاہتی، وہ مرد کو نچاتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر جسمانی طور پہ اگر آپ کی طاقت اس وقت کم ہے، جسمانی طور پہ یعنی نسبتاً چلیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، جو مرد کو دیا ہے، 2 ہاتھ 2 پاؤں اور 2 کان اور آنکھیں وغیرہ سب کچھ اسی طرح ہے، لیکن آپ نے کم نہیں سمجھنا اپنے آپ کو اجر کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے بالکل نہیں کم سمجھنا۔ اور آپ ایک روح ہیں حقیقت میں، اور آپ کا بڑا مرتبہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں رب کے، اور آپ کے لیے بڑا اجر ہے اگر آپ نیکی کی تصدیق کریں، اپنی زندگی جو دی ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں، اللہ کا، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں کھپائیں۔ مثال کے طور پہ ہاؤس وائف کو میں اگر مخاطب کروں تو یہ ہے کہ ہاؤس وائف کے پاس کیا ہوتا ہے؟ گھر میں رہتی ہے ہاؤس وائف، اس میں گھر میں پھر یہ ہے کہ شوہر ہے، بچے ہیں، مثال کے طور پہ تو وہ 2-4 بچے ہیں تو سارا دن وہ ان کے کاموں سے فارغ نہیں ہوگی، کبھی گھر کی صفائی ہوگی، کبھی کھانا پکائے گی، کبھی کپڑے دھوئے گی، کبھی شوہر آئے گا تو اس کے چائے پیش کرے گی یا کھانا دے گی اسے، جو بھی ہے۔ تو یہ کافی سارے اس کے لیے کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک عورت اپنے آپ کو سمجھ لے تو اس کا میدان جہاد جو ہے وہ گھر کی زندگی ہے۔ اچھی تربیت کرے، سارے کام کرے گھر کے، جو بھی آپ نے محنت کرنی ہے یہ سارا جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی وجہ سے کرے، تو یہ سارا آپ کا جہاد ہو گیا، کوشش ہو گئی، یہ اللہ کی راہ میں کوشش ہو گئی۔ اور اپنے جذبات کو آپ قابو میں رکھیں، یعنی ایک دوسرے پہلو سے میں بات کروں، ہر شخص کی اپنی انا ہوتی ہے، اس کی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہماری انا نہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھول جائیں، اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں، اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے لیے۔ تو یہ میں نے عورتوں کے لیے تھوڑا سا اس میں حصہ رکھا ہے کہ آپ کا جو گھر کا میدان ہے یہ اصل میں میدان جہاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے خاوند اس سے خوش ہوگا وہ جنت میں جائے گی، مفہوم حدیث کا یہ ہے۔ اب یہ ہے عام طور پہ تو آپ اپنے جذبات اور نفسانی خواہشات کی بنا شوہر سے سلوک کرتی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں اس کو بھول جائیں، اور وہ اس وقت تک آپ اس کو نہیں بھلا سکیں گی جب آپ کا ایک مضبوط ارادہ نہیں ہوگا اور اللہ کی راہ میں آپ نے اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیا ہوگا، تو اس وقت تک تو آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ مصدق مرد اور مصدق عورتیں، یعنی اللہ کی جو، یعنی سچے مرد اور سچی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں جو ہیں اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاتی ہیں۔ پھر جو دوسرا مضمون ہے وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دینے والے۔ اب یہ تھوڑا سا نیچے درجہ ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یقین کر لیں قرض کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوٹا دیا جائے گا، لیکن لوٹایا کتنا جائے گا؟ یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑا چڑھا کے اس کو دیں۔ بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے ایک امتحان ہے،
آپ نے دنیا میں اجر کا طالب نہیں بننا. سامعین کرام، دنیا میں اجر کا، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن آپ اجر آخرت کے طالب رہیں. آپ کو اللہ دے یا نہ دے، یہاں پہ وہ رب کی مرضی ہے، وہ رب کی حکمت ہے، رب کی مرضی ہے، آپ اس پر راضی رہیں. لیکن صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے گا. تو وہ یا دنیا میں یا آخرت میں. دیکھیں آج نہیں تو کل ہم تو انشاءاللہ جائیں گے آخرت میں، اللہ کے پاس جائیں گے. تو پھر وہ سب کچھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. جو کچھ بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپا رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کئی گنا بڑھا کے میں اجر اس کا دوں گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے. تو باہر آج کا مضمون جو ہے بہت اچھا ہے اور حوصلہ افزا ہے، اور خلاصہ گفتگو کا یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیجیے، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیے، اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے لیے. تو پھر یہ ہے باقی معاملات جو ہے آسان ہو جائیں گے. اصل نیت جو ہم نے بگاڑ لی ہے اور نیت جو خراب کر لی ہے، وہ دنیا کی، ہم نے دنیا میں رہنے کی نیت جو ہے وہ ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے. یہاں سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اب اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ لوگ جو دنیا کے طالب ہیں تو ان کی اب اصلاح نہیں ہو سکتی تاکہ وہ رجوع نہ کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دینے والے، يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے کئی گنا بڑھا کے دے گا اور ان کے لیے عزت والا ثواب ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ان المصدقین والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. The charitable men and charitable women who have loaned God a loan of righteousness, it will be multiplied for them, and for them is a generous reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.